بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے لیے افسانہ لا رہے ہیں ٹمک ٹوئی۔ آواز فاطمہ شفیق، مصنف خدیجہ مستور، پیشکش بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے واٹس ایپ نمبر 0333249537 یا پھر 0300291960 پہ محمد اظہر لطیف سے۔ معزز خواتین و حضرات، یہ افسانہ کمپلیٹ ہے۔ افسانے کے کل صفحات 8 ہیں، تو آئیے سنتے ہیں صفحہ نمبر 1 سے۔ رات کے گھور اندھیرے میں رمجھم پانی برسے جا رہا تھا۔ ہوں ہاں ہاں پھولے پھولے گالوں والی چلبلی عورت اپنے بستر پر لیٹے لیٹے گنگنا اٹھی۔ ہاں کوئی اچھا سا گیت گاؤ۔ معصوم لڑکی جو اس کے قریب ہی زمین پر بچھے ہوئے بستر پر لیٹی آنکھیں کھول موند رہی تھی، اسے ایسے شوق سے دیکھنے لگی جیسے اب وہ اونچے سروں میں کوئی اچھا سا گیت گائے گی، ایسا گیت کہ یہ ناگن جیسی بھپری ہوئی رات مست ہو کر لہرا اٹھے گی اور اس کا بھی اچھا وقت گزر جائے گا۔ ویسے تو کل تک یہاں اسی طرح بے چین سی پڑی تھی جیسے کسی مسافر خانے میں رات بسر کر رہی ہو۔ صبح کوئی اسے لینے آئے گا اور وہ سفر پر چل پڑے گی۔ اسے کیا فائدہ کہ ایک رات کے لیے وہ کسی سے جان پہچان پیدا کرے۔ اسی طرح کتنے دن گزر گئے، مگر کل سے اس کی یہ کیفیت ختم ہو گئی تھی۔ رات طویل ہو گئی تھی، اتنی طویل کہ وہ صبح جس میں وہ سفر کرنے والی تھی ہما کا سایہ بن کر رہ گئی۔ مسافر خانہ گھر بن گیا تھا۔ وہ سب سے بولتی، بات کرتی اور تھوڑی بہت دلچسپی بھی لیتی، لیکن وہ ہر لمحے کھو جانے والی دبلی پتلی سانولی لڑکی جس کے چہرے پر ایک دائمی اداس شام سوئی ہوئی معلوم ہوئی تھی، اس وقت اسی طرح گمسم بیٹھی کھڑکی سے باہر رچے بسے اندھیرے میں نہ جانے کیا تلاش کرتی معلوم ہو رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں ڈبڈبائی ہوئی تھیں اور وہ ہر چیز کی طرح کوٹھری میں گونجتی ہوئی مدبری گنگناہٹ سے بھی غافل لگ رہی تھی۔ لیکن جب ایک بھرے بھرے جسم کی عورت کمبل میں لپٹا ہوا بستر اٹھائے کوٹری میں داخل ہوئی تو وہ گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ گنگناتی ہوئی چلبلی عورت چپ ہو گئی اور معصوم کمسن لڑکی اس طرح اپنے بستر پر نصف اٹھ پڑی جیسے وہ نئی عورت کا خیر مقدم کر رہی ہو۔ آنے والی عورت نے ایک اچٹی سی نظر سے ان تینوں عورتوں کو دیکھا، پھر ان کے قریب کی خالی جگہ پر اپنا بستر بچھا کر لیٹ گئی، کمبل سینے تک کھینچ لیا اور اپنے ساتھ لائے ہوئی موٹی سی کتاب کھول کر اس طرح پڑھنے لگی جیسے ان تینوں کا وجود اس کے لیے بس اتنی ہی حقیقت رکھتا ہے جیسے کوٹری کے در و دیوار اور بجلی کا بروش کمکما۔ سامنے لڑکی پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ معصوم صورت لڑکی بھی اس کی کتاب دیکھ کر لیٹ گئی اور اپنے مخصوص ادا سے آنکھیں جھپکانے لگی تھی۔ ہاں، چلبلی عورت ضرور اسے مسلسل دیکھے جا رہی تھی۔ نئی عورت سے باتیں کرنے کی خواہش اس کی آنکھوں میں اس طرح ابری ادھم مچاتے ہوئے تھی کہ لگتا اگر تھوڑی دیر اور نئی عورت کتاب پڑھتی رہی تو وہ اٹھ کر اسے جھنجھوڑ ڈالے گی۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہے کہ تم آئیں اور کتاب کھولی؟ تم کون ہو؟ کہاں سے لائی ہو؟ کیا نام ہے تمہارا؟ تم کس کے پاس تھی؟ اس نے تمہیں کس طرح رکھا تھا؟ اور یہ تمہارے منہ پر پکے پکے دانے کیسے پھیلے پڑے ہیں؟ یہ تو کوئی بڑی بڑی سی بیماری لگ رہی ہے۔ آخر یہ سب کیا ہے؟ ہمیں بتاؤ، اور پھر ہم سے سنو ہماری کہانی۔ چھپانا کس بات کا؟ آخر تو ہم سب ایک حمام میں ننگے ہیں۔ پھر یوں سے الگ تھلگ کتاب پڑھنا کیا مانی؟ اور آنے والی عورت اس کی کچھ کہنے سننے کی تمنا سے بے خبر کتاب کی ایک سے ہی صفحے کو دیکھتے دیکھتے اب بجلی کے کمکمے کی روشنی آنکھ میں آنکھیں ڈالنے جانے کیا سوچ رہی تھی۔ کم وقت کے کمکمے کی زرد بیمار روشنی میں اس کے پکے پکے دانے چمک رہے تھے۔ اس کا سوچ بچار پیشانی پر سمٹ کر ایک موٹی لکیر بن گیا تھا۔ اب تو سب کچھ خواب ہو گیا۔ سانولی لڑکی اندھیرے میں گھورتے گھورتے زیر لب بڑبڑائی۔ کھڑکی سے داخل ہوتے ہوئے ہوا کا ایک تیز جھونکوں نے اس کے شانوں پر پڑے ہوئے کمبل کو نیچے گرا دیا تھا اور اس کا بڑا سا پیٹ جیسے وہ ہر طرح کے چھپائے رکھتی اس وقت اس کی گود میں کھڑی کی طرح پڑا ہوا صاف نظر آ رہا تھا۔ لیکن وہ اس حد تک گمسم تھی کہ اسے پیٹ چھپانے کا بھی ہوش نہ تھا۔ ہی 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 چلبلی عورت نے بڑبڑاتے سن کر اس کی ہنسی جیسے بیچاری سانولی لڑکی پاگل ہو۔ معصوم لڑکی نے گردن موڑ کر اسے معصومیت سے دیکھا اور پھر آنکھیں جھپکانے لگی۔
نئی عورت نے اس پر ایک بہت گہری نظر ڈالی اور پھر بجلی کا کمکمہ گھوننے لگی۔ اب کتاب اس کے سینے پر کھلی پڑی تھی۔ جانے تم ہر وقت کیا سوچتی رہتی ہو؟ آپ ہی آپ باتیں کرتی ہو، چنبلی عورت سامنے لڑکی کے بستر کی طرف کھسک کر کہنے لگی۔ بھلا یوں کب تمہارا دماغ ٹھیک رہے گا؟ تندرستی الگ دو کوڑے کی ہو جاتی ہے سوچ سوچ کر۔ ابھی 4-5 مہینے کا بچہ ہوگا، مگر اس سوکھے مرجھلے جسم پر پیڑ لگتا ہے مٹکا جیسے پورے دنوں کا۔ اور میں تو… سانولی لڑکی نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ چپ بھی ہو، کیا یارنٹ شرنٹ باتیں کرنے لگی ہو تم بھی؟ ابھی اچھی بھلی گا رہی تھی۔ اس نے کمبل اوڑھ کر قرب سے پہلو بدلا۔ اب گاؤ نا، کتنی اچھی ہے تمہاری آواز، کیسا درد ہے، بس جی چاہتا ہے سنتے چلے جاؤ۔ اس نے اس طرح بوکھلائے ہوئے لہجے میں اس کی تعریف کی جیسے وہ اسے دوسری طرف لگا کر اپنے متعلقہ کچھ سننا چاہتی ہے۔ اس قسم کی باتوں پر وہ ہمیشہ پریشان ہو جایا کرتی تھی۔ قرب اس کے چہرے پر پوری طرح تل ملا اٹھتا۔ شاید وہ اپنے پیٹ میں چھپی ہوئی تلخ حقیقت کا تصور بھی نہ کرنا چاہتی تھی۔ پر ناخنوں سے گونج کر سے گوشت کب علیحدہ ہوا کرتا ہے۔ چلبلی عورت بھی بڑی باتونی تھی، شاید خاموشی میں اس کا دم گھٹتا تھا۔ وہ سونے سے چند منٹ پہلے تک باتیں کرتی رہتی اور صبح تکیے سے سر اٹھاتے ہی پٹر پٹر باتیں کرنے لگتی، پھر جھوٹ اور حقیقت سبھی میں غوطے لگا آتی۔ اب کون گائے گا جی؟ چلبلی عورت نے اپنی اچھی آواز کا فخر لیے مسکرائی۔ گاؤ بھی، جیل کی کوٹری میں کوئی آزادی کا گیت گا دو۔ ہم برسوں کی غلامی کے بعد آزاد ہو کر اب تو اطمینان سے یہاں بیٹھے ہیں آ کر۔ نئی عورت کروٹ لے کر طنز میں بجھی ہنسنے لگی۔ سانولی لڑکی نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، بڑی جانی پہچانی نظروں سے، اور پھر اسے جیسے اس کی نظریں چیخنے لگیں۔ تم بڑی سمجھدار ہو اور بہت اچھی معلوم ہوتی ہو، مجھے تمہاری ہی ضرورت تھی۔ میں کتنے دنوں سے ان دونوں عورتوں کے ساتھ گھٹ گھٹ کر زندگی گزار رہی ہوں، مجھے ایک دوست کی ضرورت تھی۔ تم آ گئی تو شاید میں اپنے سینے سے ساری گھٹن اگل سکوں۔ تم کہاں سے آئی ہو؟ چلبلی عورت نے نئی عورت کی بات کا جواب دینے کے لیے بجائے خود سوال کر دیا۔ جہاں سے تم سب۔ نئی عورت کے لہجے میں مذاق تھا۔ چلبلی عورت ہنس دی۔ ارے واہ، ہم تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ تم کہاں تھیں، کیا قصہ ہوا تھا، تمہارے سب عزیز کہاں ہیں؟ کون جانے کہاں ہوں گے، برسوں کی غلامی کو جھٹک دینے کی خوشی میں شاید ان کے خون میں زمین پر گل بوٹے بنائے گئے ہوں گے۔ اس نے ایک لمبی آہ بھری۔ برسوں کا قیدی جیل سے باہر نکل کر راہ بھٹک جاتا ہے۔ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ چلبلی عورت کوٹری میں ادھر ادھر دیکھنے لگی، جیسے ان کے ان پڑھ دماغ میں ایک بات بھی نہ آئی ہو۔ معصوم لڑکی بھی اسی طرح دیکھ رہی تھی جیسے نئی عورت کسی دوسری دنیا کی باتیں کر رہی ہو۔ سانولی لڑکی اپنا دبلا پتلا جسم گھسیٹتی اس کے قریب کھسک آئی تھی اور نظروں ہی نظروں میں اسے باتیں کرنے کی دعوت دے رہی تھی۔ اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ سب دنوں سے زیادہ اداس ہے۔ آج اس کے چہرے پر قرب کہیں زیادہ جاگ رہا ہے۔ آج وہ گھٹ گھٹ کر سوچنے کی بجائے کچھ کہنا چاہتی ہے، اپنے دل پر رکھا ہوا بھاری بوجھ کچھ ہلکا کرنا چاہتی ہے۔ آج اسے ایک دکھ بھری بکتا کا سننے والا مل گیا ہے، وہ بہت کچھ کہے گی۔ نئی عورت کے چہرے پر گہرا سوچ بچار جاگ رہا تھا۔ اس نے سامنے لڑکی کو شفقت سے دیکھا اور خود بھی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے لبوں پر میٹھی میٹھی مسکراہٹ کھیلنے لگی، جس سے اس کے دانوں کی سوجن سے تنے ہوئے چہرے پر بہت سی شکنیں پڑ گئیں۔ بہت رنجیدہ نظر آتی ہو، یہ پیارا پیارا کرشن کی موتی جیسا چہرہ تو مسکرانے کے لیے ہے۔ نئی عورت نے بہت پیار سے کہا۔ میں مسکراؤں گی؟ شاید کبھی بھی مسکرا نہ سکوں گی۔ سامنے لڑکی نے ایک لمبی آہ بھری اور آگے آتے ہوئے گھنگریالے بالوں کو پیچھے جھٹک کر کچھ سوچنے لگی۔ شاید وہ سوچ رہی ہوگی کہ کرشن بھگوان کے پجاری کرشن بھگوان کی مسکراتی ہوئی بے جان مورتی کے سامنے جھک کر اس کی مسکراہٹ سے شانتی حاصل کر سکتے ہیں، مگر کرشن بھگوان جیسی سانولی صورت کے انسانوں کی مسکراہٹ چھین لیتے ہیں۔ اس کی مسکراہٹ بھی اس سے چھین لی گئی تھی، اس سے اس کا محبوب چھین لیا گیا تھا، وہ محبوب جسے دیکھتے وقت اس کی آنکھیں پلکیں جھپکانا بھول جاتی تھیں، جسے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں شراب لڑنے لگتی تھی، جس سے مل کر وہ بلند شاعر کی تخلیقات کی طرح نازک اور لطیف بن جاتی تھی، جسے اپنانے کے لیے اس نے دن رات کا چین حرام کر دیا تھا، جس کے لیے اس نے اپنی ضدی اور ظالم ماں باپ کے قدموں پر سر رکھ کر کتنی بار آنسو بہائے تھے، ان سے اپنی زندگی کی بھیک مانگی تھی،
جس کے لیے اس نے کتنی راتیں آنکھوں میں کاٹ کر سب کے سونے کا انتظار کیا تھا، اور پھر جب سو جاتے تو رات کی تاریکی میں خود کو چھپاتی، اپنے محبوب سے ملنے جاتی تھی، بیچ گلیوں کو طے کرتی، راہ کے روڑوں سے ٹھوکریں کھاتی۔ اسے اس حالت میں دیکھنے والوں نے دیکھا بھی تھا، بدنام بھی کیا تھا، مگر وہ اپنی جگہ پر اٹل رہی۔ وہ امیدوں کا باغ لگا کر پھولوں کا انتظار کر رہی تھی، لیکن جب اس کے لگائے ہوئے باغ میں کلیاں پھوٹ کر پھول بننے والی تھیں تو کلکتے سے انسانوں نے انسان کی خون کی ندی بہا دی۔ یہ ندی بڑھتے بڑھتے سمندر بن گئی، ایسا سمندر جس میں سچی سپیاں تھیں نہ گھونگے، انوکھا سرخ سمندر جس میں انسانی جسم کی کاشیں تیر رہی تھیں، جو سمندر بپھرا ہوا تھا، جس کے ریلے نے بڑھ کر اس کا باغ بھی خون میں ڈبو دیا۔ شہر کے گلی کوچے ڈوب گئے، انسان ڈوب گئے، جو بچ رہے وہ خوف و دہشت کے پتھروں سے ٹکراتے شہر سے باہر جنگلوں میں بھاگ گئے، اور پھر ہزاروں آدمیوں کا قافلہ آہستہ آہستہ رینگ رہا تھا، پتوں کی کھڑکھڑاہٹ سے بھی چونک رہا تھا، شاخوں سے ہلنے سے بھی کھٹک رہا تھا۔ اسی قافلے میں اس کا محبوب بھی تھا، اور وہ بھی تھی، خوف و دہشت سے لدی پھندی، اپنے محبوب کے بازوؤں کا سہارا لیتے ہوئے۔ وہ اس کے وہ عزیز بھی تھے جو انسانوں کی بھیجی ہوئی موت سے بچ رہے تھے، لیکن ابھی رینگتا ہوا قافلہ شہر کی حدود سے بھی باہر نہ ہو پایا تھا کہ ایک مسلح جتھے نے حملہ کر کے جنگل میں منگل منانا شروع کر دیا تھا۔ قافلہ ان کے شہر کی رونق لیے جا رہا تھا، ان کے جذبات کی تسکین لوٹے کئی جا رہا تھا، ان کا مال لیے جا رہا تھا، اس لیے انہوں نے اسے لوٹنا شروع کر دیا۔ تڑپتا پھڑکتا کتا مال وہ بھی لوٹ گئی۔ اس کا محبوب اسے چھڑانے کی سزا میں اس کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ وہ فرتے غم سے بھی ہوش ہو گئی، اور جب اسے ہوش آیا تو نہ قافلہ تھا اور نہ اس کی گرد۔ وہ پھر وہیں جہاں اس کے رہنے بسنے کا حق چھین لیا گیا تھا، جہاں لا مذہب انسانیت ہندو ہو گئی تھی، مسلمان ہو گئی تھی، جہاں اس کے لگائے ہوئے امیدوں کے باغ کو اجاڑ دیا گیا تھا، اور جہاں اس کی مسکراہٹ چھین لی گئی تھی۔ میرا محبوب میری آنکھوں کے سامنے خون میں نہلا دیا گیا۔ آخر اس نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ آخر کیا؟ وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مگر میری جان، وہ سب کا محبوب تو نہ تھا، وہ تو صرف مسلمان تھا۔ نئی عورت ایک کڑوی مسکراہٹ لبوں پر بھیجتے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، مگر اس وقت وہ کڑوی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں سے جھپ جھپ کر جیسے کہہ رہی تھی، اور جانتی ہو میری جان، اس لیے کہ تمہارا قافلہ بھاگ رہا تھا، وہاں کتنے محبوب مار دیے گئے، کیونکہ وہ صرف ہندو تھے، اور کتنے ہی چمکتے دمکتے ہاتھوں پر سنرور سے بنی بندیاں خون ہو کر ٹپک رہی تھیں۔ اور جہاں سے تم آئے ہو وہاں کتنے محبوب مار دیے گئے جو صرف مسلمان تھے، مارنے والوں کے لیے، اور ان کے محبوباؤں کی مانگ بھی بھری ہوئی افشاں ہوا میں خاک کے ذروں کی طرح اڑ گئی۔ ان کے رنگین دوپٹے تار تار ہو گئے، ان کے سینے پر حنا ہو گئے، تاکہ وہ ہمیشہ ماتم کرتی رہیں، اور تم صرف ایک محبوب کو رو رہی ہو۔ جانتی ہو پنجاب کی دھرتی کا کلیجہ پھٹ گیا ہے، اب یہاں کبھی کوئی محبوب نہ پیدا ہوگا۔ چپ ہو رہو میری بہن، صبر سے کام لینا چاہیے۔ چلبلی عورت اسے روتے دیکھ کر اس کے قریب کھسک آئی تھی اور بھرئی آواز میں کہہ رہی تھی، اس جیل میں جانے کتنی لٹی ہوئی عورتیں بھری پڑی ہیں، ایک سے بڑھ کر دوسری کا دکھ۔ اس نے زور سے سانس لی۔ معصوم لڑکی اس طرح چپ چاپ اپنے بستر پر لیٹی تھی، اس کی آنکھیں بھی غم میں ڈوبی ڈوبی لگ رہی تھیں۔ اب میرا ہی دکھ دیکھ لو، چلبلی عورت پھر کہنے لگی۔ اماں بابا میرے لیے پہلے ہی کیا کم تھے، ایک ذرا سر سے دوپٹہ اترا اور ہزار سنائی، ذرا ہنسی کا ٹوکا گیا، دروازے سے جھانکنی اور اماں نے جوتی اٹھا لی، ابا نے سر توڑنے کی دھمکی دی، سارے عزیزدار لڑکوں سے پردہ جیسے میں بدماش تھی، بس ذرا حسود تھی، ایک جگہ نچلا بیٹھا نہ جاتا تھا، تو اس پر اتنے ظلم توڑے گئے۔ اب تو میری حالت ظاہر ہے، بھلا کا ہے، کوئی زندہ رہنے دے گا، اور پھر کون سا مائی کا لال مجھے اپنے نکاح میں لے گا، اور جھولے گا بھی تو عمر بھر جوتی پر رکھ کر روٹی دے گا، میں تو ایک منٹ بھی نہ برداشت کر سکوں۔ چلبلی عورت کا پھولا پھولا چہرہ سنجیدہ ہو کر اور بھی پھول گیا، اور وہ جانے کیا سوچنے لگی۔ اور اگر تمہارے ماں باپ تمہیں لینے آئے تو پھر صاف انکار کر دوں گی جانے سے، اور آج سچ کہوں کیوں نہ کہہ دوں کہ میں تو زبردستی واپس لائی گئی ہوں، میں تو آنا ہی نہیں چاہتی تھی، میں جانتی تھی کہ کھوٹا سکہ کوئی بھی نہ لے گا، اس لیے جہاں ہوں بس ٹھیک ہوں، سکھ سے ہوں یا دکھ سے۔
چلبلی عورت کی ناچتی ہوئی گول گول آنکھیں ایک دم رنجیدہ ہو گئیں۔ معصوم لڑکی اسے حیرت سے دیکھنے لگی، جیسے چلبلی عورت نے بڑی عجیب بات کہہ دی ہو، لیکن وہ کیا جانتی تھی کہ غلاظت میں پڑے ہوئے انسان نکل بھاگنے کے بعد بھی انسان کی بجائے غلیظے کہلائے جاتے ہوں گے، تو پھر وہ کون کوشش کرے کہ نکل بھاگ جائے۔ برے کاموں پر کچھ جی اٹھتا ہے، ضمیر ملامت کرتا ہے اور پھر عادی ہو جاتا ہے، اس لیے نہ کہ اچھائی کی بھی کوئی داد دینے والا نہیں۔ لیکن وہ تو معصوم تھی، جب منی گڑیا کی طرح خوبصورت اور معصوم۔ بس جتنی چابی بڑھ گئی اتنی ہلی جلی، اور جہاں چابی ختم ہو گئی ٹھپ ہو گئی، جہاں تھی اسی جگہ رہ گئی، پھر جس نے چاہا جہاں بھی اٹھا کر رکھ دیا۔ کل تک وہ یہاں اپنے اس شوہر کے انتظار میں بے چین سی پڑی تھی جو اس کی معصومیت پر جان دیتا تھا، اور اس نے اس سے کہا تھا کہ تو 5 گنا بھی کر ڈالے تو تمہاری معصومیت ختم نہیں ہو سکتی، اور جس نے زندگی کے آخری سانس تک ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا، اور جس کی شادی کو صرف 1 ہفتہ ہوا تھا، شادی کے بعد 1 ہفتہ جو اس طرح گزر جاتا ہے جیسے دوڑتی بھاگتی ریل پر بیٹھے ہوئے انسان کی نظروں سے کوئی رنگین نظارہ اوجھل ہو جائے، اس پر بھی اسے امید تھی کہ وہ اسے واپس لینے آئے گا اور اسے اسی طرح سینے سے لگا لے گا۔ لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ گناہ نہ کرنے پر بھی اس کی معصومیت ختم ہو گئی ہے، اس کے شوہر نے اسے واپس لینے سے انکار کر دیا ہے، تو وہ دیر تک پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی، اور پھر اس لڑکی کی طرح چپ ہو بیٹھی جسے اس کے شوہر نے گھر سے نکال دیا ہو، اور جو خود اپنے لیے کچھ نہ کر سکنے کی بنا پر اماں بابا کے گھر آ کر بیٹھ رہی ہو، اس میں اطمینان کے ساتھ کہ اب وہ جو کچھ بھی کر دیں، پھر بھلا وہ دوسروں کے لیے کیا سوچ سکتی تھی۔ وہ تو بس حیرت سے آنکھیں پھاڑے چلبلی عورت کو دیکھے جا رہی تھی۔ نئی عورت کے لبوں پر گہری مسکراہٹ کھیل رہی تھی، اور وہ سانولی لڑکی دوپٹے میں منہ چھپائے رو رہی تھی۔ ہر شخص کو اپنا غم اتنا بھاری ہوتا ہے کہ دوسرے کا غم چراغ کی بھڑکتی ہوئی لو سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ وہ جیل جو اپنی کوٹریوں میں مجرم عورتوں کو مضبوطی سے جکڑ لیتا تھا، جس کے در و دیوار سے ظلم اور ہیبت برستی تھی، وہی جیل اب ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اغوا شدہ عورتوں کے حسرت و ارمان سے لدے پھندے 700 جنازے اپنی آغوش میں لیے بیٹھ جائے گا۔ انسان کی انسانیت کا ایک انمٹ مقبرہ بن جائے گا، اور پھر جس پر انسان اپنے آنسوؤں کے چراغ جلانے آئے گا اور انسان کو برا کہے گا، لیکن اسے تو ان سب باتوں کا احساس ہی نہ تھا، وہ تو صرف اپنے دکھوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ تم مجھے حیرت سے کیا دیکھ رہی ہو؟ چلبلی عورت معصوم لڑکی سے مخاطب ہو گئی۔ میں کہتی ہوں کہ تم جو اس امید پہ ساری دنیا بھولے بیٹھی تھیں کہ اب تمہارا شوہر آیا اور تمہیں لے گیا، تو کیا انجام ہوا؟ پھر میں تو اپنے ماں باپ کو خوب جانتی ہوں، پکے ظالم ہیں، کبھی نہ جاؤں ان کے ہاں، ہرگز نہیں۔ اس نے اپنا فیصلہ سنا کر اطمینان کی ایک لمبی سانس لی، اس کا چہرہ پھر پرسکون تھا۔ سامنے لڑکی نے روتے روتے سر اٹھایا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور پپوٹے بھاری ہو کر جھکے پڑ رہے تھے۔ نئی عورت اسے تسلی امیز نظروں سے دیکھنے لگی، ایسی نظریں جو کہہ رہی تھیں صبر کرو، میں تمہارا دکھ جانتی ہوں، مگر ایک اندھا دوسرے اندھے کو راستہ کیسے بتائے۔ ایک بار سامنے لڑکی آہستہ آہستہ کہنے لگی، میں سب سے چھپ کر جب اپنے محبوب سے ملنے گئی تو وہ نہ جانے کیوں پہلی بار مجھ سے ضد کرنے لگا کہ میں اسے اپنے ہونٹوں پر پیار لینے دوں، لیکن میں نے اسے کہہ دیا کہ میں نے عہد کیا ہے کہ جب تک ہم ایک دوسرے کو حاصل نہ کرنے قریب نہ ہوں گے۔ میرا ضمیر ملامت کرتا ہے اور میری اس بات پر وہ کتنا رنجیدہ ہو گیا تھا، اس وقت بھی اس کا چہرہ میرے سامنے ہے۔ ایک لمحے کو خاموش ہو کر اس نے ایک لمبی آہ بھری اور پھر کہنے لگی، کاش میں نے اپنے ہونٹوں کو چوب لینے دیا ہوتا۔ تو وہ اپنے بڑے ہوئے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر حسرت سے نئی عورت کو دیکھنے لگی، پھر جیسے فرتے غم سے چیخ پڑی، اور اب تو مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ میرے پیٹ میں بڑھتا ہوا پھوڑ درجنوں میں سے کس کا ہے، اور پھر دوپٹے میں منہ چھپا کر سسکنے لگی۔ باہر بارش اب تیز ہو رہی تھی، بجلی کی لہر بار بار کھڑکی کی طرف لپک رہی تھی، اور کوٹری کے اندر اداسی جیسے سر پٹک رہی تھی۔ صبر کرو میری بہن، دکھوں کو بڑھانے سے کیا فائدہ، چلبلی عورت بھرائی ہوئی آواز میں کہنے لگی۔ تمہارا محبوب مار دیا گیا تو میرا بھی تو گھر لٹ گیا، مگر میں صبر کر رہی ہوں، میں وہی چلی جاؤں گی جہاں سے آئی ہوں۔ میں جس کے پاس تھی اس نے مجھ سے چلنے کا وعدہ چلتے وقت کہا تھا کہ دونوں حکومتیں لٹی ہوئی عورتوں کے خزانے برآمد کر رہی ہیں، مگر ان خزانوں میں سب سکے کھوٹے ہیں، وہ ایک بھی نہ چلا سکیں گی۔ تم جب چاہنا میرے پاس آ جانا، میں تمہارا انتظار کروں گا۔
اور جب میں زبردستی لائی جا رہی تھی تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر تم لوگ یہ نہ سمجھنا کہ مجھے اس کے آنسو واپس لے جا رہے ہیں، نہیں۔ اس کی آواز ایک دم جوشیلی ہو گئی۔ مجھے اس سے محبت نہیں اور نہ نفرت، ایک دو نہیں کتنے ہی مجھے بانٹ کھا رہے تھے۔ اس وقت مجھے سب سے چھڑا کر اپنے پاس لے آیا تھا۔ اس نے نہ مجھے سکھ دیا اور نہ بہت زیادہ دکھ۔ بس زندگی گزار لوں گی اس کے ساتھ۔ وہ ذرا دیر کو رک گئی اور پھر بجھی سی آواز میں کہنے لگی، وہ 1.5 عمر کا آدمی ہے اور میں جوان، بس زندگی گزر ہی جائے گی، جہاں مجھے ایک شوہر نہ مل سکے گا۔ مجھے کیسی تمنا تھی ایک گھر کی، ہائے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جنہیں پہنچ کر وہ کھڑکی سے باہر اندھیرے میں دیکھنے لگی، اس طرح جیسے وہیں کہیں اندھیرے میں اس کا گھر کھو گیا ہو، وہ گھر جو اس کی تمنا تھا، جس میں اس نے خود چمکتے ہوئے رنگین کپڑوں میں تتری کی طرح تھرکتے ہوئے محسوس کیا تھا۔ اپنے پیچھے لپکتے ہوئے 2 مضبوط ہاتھوں کو دیکھا تھا۔ جوان ہوتے ہی بس یہی تو ایک تمنا تھی جس نے اس کے دل میں کروٹ لی تھی، اور وہ اس کروٹ سے اس کا انگ انگ بے چین ہو گیا تھا، اور ماں باپ کی کڑی نظروں کے باوجود اشاروں کناروں میں اپنا فطری حق مانگ رہی تھی، کیونکہ وہ اپنی اس تمنا کو کسی صورت میں چھپا نہ سکتی تھی۔ لیکن انسان نے اس کا یہ فطری حق بھی چھین لیا، لپکتے ہوئے مضبوط ہاتھ کاٹ دیے اور اس کے چمکتے ہوئے کپڑوں پر غلاظت اچھال دی۔ واپس جا کر تو بہت برا کروں گی، آخر تو تمہارے لیے ایسا انتظام ہو گیا ہے کہ اطمینان سے زندگی گزار سکے، تم بھی عورتوں کی فوج میں داخل ہو جانا بس، معصوم لڑکی نے کہا۔ مگر چلبلی عورت نے جانے کیا کہنا چاہتی تھی کہ نئی عورت بول اٹھی، لیکن موسم بہار میں خوش ٹھنڈوں تک کونپلیں پھوٹ پڑتی ہیں۔ ہاں تم بیچاری معصوم بچی۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ درد سمٹ آیا۔ وہ معصوم لڑکی کو ایسی نظروں سے دیکھنے لگی جیسے کہہ رہی ہو، میری جان جوانی کہیں ہو، کسی حال میں ہو، مگر انگڑائی ضرور لیتی ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ انگڑائی کسی کو اپنے گرد چکر نہ ٹوٹ سکے، بلکہ اپنے ہی دائرے میں ٹوٹ کر رہ جائے، لیکن جانتی ہو ایسے عالم میں جی کیسا گھٹتا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ انگڑائی کسی کو اپنے گرد چکر نہ ٹوٹ سکے، بلکہ اپنے ہی دائرے میں ٹوٹ کر رہ جائے، لیکن جانتی ہو ایسے حالت میں جی کیسا گھٹتا ہے، جیسے کوئی ہولے ہولے کلیجہ مسل رہا ہے۔ اوف، جب راتوں کو چاندنی چھٹک جائے گی، رات کے پرندے چہچہا اٹھیں گے اور فضا سرگوشیاں سی کرتی محسوس ہوگی، اس وقت تم کتنی تنہا اور اداس ہوگی۔ کاش میں ایسا ٹھنڈا پن سکوں جس میں کونپلیں پھوٹ پڑیں، مگر یہ کتنا ناممکن ہے۔ مجھے موت چاہیے اور بس۔ سامنے لڑکی نے روتے ہوئے کہا، موت؟ موت کوئی بھی نہیں چاہتا، نئی عورت بجھی سی آواز میں آہستہ آہستہ کہنے لگی۔ موت تو شاید وہ عورتیں بھی نہ چاہتی ہوں گی جنہیں انسان نے ننگا کر کے جلوس نکالا تھا، جنہیں انسان ہولناک نگاہوں سے دیکھ کر خوشی سے پھولا نہ سمایا تھا۔ اس وقت بھی ان خائف عورتوں کی نگاہیں چیخ رہی تھیں، جو بدسلوکی چاہو کر لو مگر ہمیں زندہ رہنے دو۔ عورت ایک دم پاگلوں کی طرح ہنس پڑی اور جیسے غصے سے چیخنے لگی، موت میں بھی نہیں چاہتی، یہ دیکھو یہ کیا ہے۔ وہ اپنے دانوں کو انگلی سے رگڑنے لگی۔ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ کیا ہے تو تم لوگ ابھی مجھ سے دور بھاگنے لگو، میں کسی کو بھی نہ بھاگنے دوں گی۔ اور وہ مارے غصے کے کانپنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں نفرت امڑ رہی تھی اور ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ چپ ہو گئی ہے، مگر اس کے جسم کا ایک ایک رواں پتھر پتھر بن کر غصے سے چیخ رہا ہے۔ مانی دنیا کی ہر دلچسپی سے منہ موڑ کر اپنی جوانی تعلیم کے لیے وقف کر دی تھی، اور اس کے بچوں کو تعلیم دے کر انہیں مکمل انسان بنانے کا پسندیدہ کام اپنے ذمے لیا تھا۔ مگر اب میں یہ کچھ نہ کروں گی۔ انسان آگ، پانی، ہوا، بجلی اور بہت سی ناممکنات پر قابو پا لیتا ہے اور پھر بھاگتی ہوئی بے کس عورتوں کا ننگا جلوس نکالتا ہے۔ میں انسانوں میں اضافہ نہ کروں گی اب، ہاں اپنے جسم پر بکھرے ہوئے دانے ہر انسان کو بانٹوں گی اور اسے بتاؤں گی کہ یہ تھی تمہاری ترقی کی آخری منزل۔ معصوم لڑکی غصے میں بپھری ہوئی عورتوں کو حیرت اور خوف سے دیکھنے لگی۔ چلبلی عورت کی آنکھیں ڈبڈبا رہی تھیں اور سانولی لڑکیوں سے حسرت سے دیکھ رہی تھی۔ وہ غصے سے کانپتے کانپتے ایک دم بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور پھر اپنا منہ چھپا کر صرف چند لمحوں کے لیے پھر آنسو پونچھ کر وہ اپنے بستر پر لیٹ گئی تھی اور سرہانے پڑی ہوئی کتاب کھول لی۔ کوٹری میں اداس سکوت چھا گیا۔ بے شمار سسکیاں اور آہیں جیسے چپکے چپکے کوٹری کے مضبوط در و دیوار سے ٹکرا رہی تھیں، اور وہ زور زور سے روشنی بکھیرنے والا بجلی کا کمکما تو یوں لگ رہا تھا جیسے پکے ہوئے پھوڑے کی طرح پھوٹ کر بہہ جا رہا ہے،
اور باہر بارش تھم چکی تھی، بس بجلی رہے رہے کھڑکی کی طرف لپک رہی تھی۔ چلبلی عورت اپنے بستر پر کھسک آئی تھی اور سانولی لڑکی بھی اب اپنے بستر پر رینگ کر پھر اسی طرح گمسم بیٹھی کھڑکی سے باہر رات کے 6 بجے اندھیرے میں جانے کیا تلاش کر رہی تھی۔ خدیجہ مستور کا افسانہ ٹامک ٹوئیے اختتام پذیر ہوتا ہے۔ مزید افسانے سننے کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری پر۔